اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم، وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیوی سے تعلق سے دور رہنے کی، تربص 4 اشہر، ان کو مہلت ہے 4 ماہ کی، فإن فاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 226۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جیسے ابھی قریب جو ہے وہ ایام کا حکم گزرا ہے، اس سے پہلے شراب کا حکم ہے، اشہر حرم جو ہے ان کے اندر قتال کا حکم ہے، یہ سارے احکامات چل رہے ہیں۔ آج سے جو حکم شروع ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں طلاق۔ یہ کیا ہے جی؟ اصل میں طلاق۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سب سے کم معلومات ہے، اور سب سے زیادہ مجرم اس میں والدین ہیں۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سب سے کم معلومات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ والدین۔ کبھی والدین نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر نہیں سمجھایا کہ شادی کرنے کے بعد تمہارے کیا حقوق ہوں گے، تمہارے کیا فرائض ہوں گے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہوگی، تم نے وہاں رہنا سہنا کیسے ہوگا۔ کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کے نہیں سمجھایا کہ اب تمہارے حقوق کیا ہے، تمہارے فرائض کیا ہے، اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کون سے نہیں۔ کبھی والدین نے بٹھا کر اولاد کے سامنے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے درمیان معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں اس وقت تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، سارے یہی کہتے ہیں کہ جی اپنی جانیں، جو کر رہے ہیں خود ہی دیکھیں گے۔ اور جس وقت وہ طلاق دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے باوجود کہ ان کے درمیان نکاح ختم ہو گیا ہے، والدین اپنی مرضی سے ان کو اکٹھا رہنے دیتے ہیں۔ اب یہ جو اکٹھا رہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ اور اگر اللہ نہ کرے اس کے بعد اولاد ہوئی، اس اولاد کو کیا نام دیا جائے گا؟ اب یہ والدین اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ اس کو بالکل ہی نکال دینا اور کہیں کا نہ چھوڑنا، یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر جو اس حوالے سے انتہائی خطرناک ہیں اور شریعت کی روح سے انتہائی غلط۔ یہ ضروری ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو وہاں رشتے کرنے کے بعد کے معاملات بھی ان کو سمجھائیں۔ ایک بزرگوں نے بڑا پیارا واقعہ سنایا اور سمجھانے کے لیے کہ ایک بابا جی تھے، ان کے گھر میں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، آگے سے پوتے نواسے ہیں، بہت گھر بھرا ہوا ہے۔ وہ جب اندر داخل ہوتے اپنے گھر میں تو ایک جملہ کہتے، واہ گزاریا تیری خیر ہوے، تیری خیر ہوے، واہ گزاریا تیری خیر ہو۔ وہ ساری زندگی سے یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ اب وہ بچے نوٹ کرتے تھے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا نہیں اور انہوں نے بتایا نہیں، بس یہ کہہ کے خوش ہو کے گھر میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے کہا، ابا جی جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، جوان ہوئی ہوں، شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، میں یہ جملہ سن رہی ہوں، یہ سمجھا تو دے کہ ہے کیا؟ کہا بیٹا بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جی سمجھا تو دیں۔ کہا ہوا یہ کہ میرے والدین نے ایک جگہ پہ رشتہ کیا، رشتہ مجھے تو قبول تھا لیکن اس لڑکی کو قبول نہیں تھا، یہ رشتہ جو میری تمہاری والدہ تھی اس کو یہ قبول نہیں تھا، لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے گزارا اسی کے ساتھ ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے میرا گزارا اسی کے ساتھ ہی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ میں سسرال سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا، راستے میں کنواں آیا تو مجھے کہنے لگی کہ پانی تو پلا دو۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا پانی تو گہرا ہے، تو اس نے کہا تھوڑا سا رسا شسا ڈالو، تھوڑا اپنی پگڑی اتارو، تھوڑا نیچے لمبا کرو تو انشاءاللہ پانی آ جائے گا۔ کہتے اب میں اس چکر میں کہ اس کو پانی پلاؤں، جب میں کنویں کے اندر تھوڑا لٹک گیا تو اس نے مجھے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ اب مجھے تو دھکا دے دیا، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بعد میں جو لوگ پانی شانی بھرنے کے لیے آئے، کوئی ایسی طریقہ ہو گیا کہ میں باہر آیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو اس نے تو یہ سمجھا گیا نا کہ ختم ہو گیا ہوگا، تو وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ کہتے میں اٹھا، میں نے اپنے کپڑے صاف کیے، میں بھی اس کے گھر چلا گیا۔ اب جب اس نے مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھا تو 2 ہی باتیں تھیں، یا تو یہ اس کا بھوت ہے تو یہ خود ہے۔ اگر یہ خود ہے تو ابھی پھر بولے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ کہتے وہ پورا دن میں نے اس کے گھر میں گزارا، وہ انتظار کرتی رہی کہ ابھی بولے گا، ابھی بولے گا، ابھی بولے گا۔ رات ہو گئی، کھانا کھا لیا، سو گئے، صبح ہوئی، ناشتہ ہوا،
میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ میں اب جائیں ہم اپنے گھر. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جائیں. کہتے پھر وہاں سے چل پڑے. پورے راستے میں وہاں میں کہیں میں نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ دوبارہ وہ کنواں آ گیا واپسی پہ. وہاں پہنچ کے تو اس میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا کہ میں نے انتہا کی ہے ظلم کی، زیادتی کی، اور تم نے انتہا کی ہے صبر کی. آج کے بعد ساری زندگی میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، اب مجھے تم ہی قبول ہو. تو کہتے بس وہ جو گزارا کیا تھا نا، اسی گزارے کی یہ ساری خیر ہے. یہ جو گھر آباد ہے، یہاں جو تم سارے بیٹھے ہو، جو تم کھیل کود رہے ہو، یہ جو پورا گھر ہرا بھرا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس گزارے کی وجہ سے. بس یہی کرنا ہوتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے رشتہ ختم کرنے کی نوبت تک پہنچ جاتے. بات جب نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگی، صرف اتنی ساری بات کہ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، اس کے ساتھ کیوں بات ہوئی، یہ کیوں گھر میں داخل ہوا، فلاں جو آیا تھا اس کی عزت کیوں نہیں ہوئی، فلاں کو پانی کیوں نہیں پوچھا. ان باتوں پر رشتے ختم ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر قصوروار کون ہے؟ والدین. اگر تو کوئی والدین سمجھاتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں جی فلاں والدین نے اپنے بچی کو یا اپنے بچے کو بٹھا کر سمجھایا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، یہ الفاظ استعمال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنے اور ایسے رہنا ہے. کبھی کسی والدین نے نہیں بتایا. تو حالت یہ ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ جھوٹ بھی اس حوالے سے ہے، سب سے زیادہ کم علمی بھی اسی حوالے سے ہے. اور اس وقت جیلم میں 53% شرح طلاق کی. کتنی ہے؟ اتنے ہو نہیں رہے جتنے ٹوٹ رہے ہیں. ہر دن کیس یہی چل رہا ہے. آپ بے شک چلے جائے وہاں جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہی کچھ چل رہا ہے. اس نے خلا دائر کیا ہوا ہے، اس نے طلاق دائر کی ہوئی ہے، یہ اس کے مقدمات. ابھی یہاں ایک قریب میرے پاس ایک معاملہ آیا، 5 سال ہو گئے ہیں ایک خلا دائر ہے، اور اس 5 سال کے عرصے میں اس بندے نے دوسری شادی بھی کر لی ہے. اب دوسری شادی کا بھی خلا دائر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ خود ملک سے باہر ہے، تو اس کا والد مجھ سے پوچھتا ہے کہ منو کیڑے جرم دی سزا ہے. میں کہ جی اس جرم دی کہ تو سر سمجھایا کیوں نہیں. وہ اب تاریخوں پہ وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور مذاق بنا لیا گیا طلاق کو. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے اللہ کو؟ چلو، لیکن اس کو مذاق بنا لیا گیا. حتیٰ کہ اب بیوی بھی کہہ دیتی ہے کہ رشتہ ختم، مرد بھی کہہ رہا ہے رشتہ ختم. تو اس لیے اب جو اس کے آگے مسائل شروع ہونے لگے ہیں، یہ آپ کے ذمے ہیں ان کو غور سے سمجھنا، توجہ سے سمجھنا، اور پھر جا کر اپنے گھر میں بچوں کو جو ایسے ہیں ان کو یہ سمجھانا. اور خدا کے لیے کوشش تب کیا کریں جب تک رشتہ باقی ہو. اس وقت سمجھایا کریں، اس وقت ایک دوسرے سے بات کیا کریں. جب تک وہ جھگڑتے رہتے ہیں کوئی بیچ میں نہیں آتا. طلاق ہونے کے بعد ساروں کو بچے یاد آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا. تو پہلے تماشا کیوں دیکھ رہے تھے؟ پہلے آ کے سمجھاتے ہیں ان کو کہ دیکھو تمہارا جھگڑا اس نوبت تک نہ پہنچ جائے. اور ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا کہ بالکل ہی دونوں پورے ہوں، کہ بیوی کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہ اور مرد کے اندر بھی. یہ تو ہو نہیں سکتا. ہے تو گزارا ہی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آئے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تمہیں اپنی بیوی کی کمی نظر آئے وہاں اس کی خوبی کو دیکھ کر اس کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہ اس کے اندر خوبی بھی نہیں ہوگی. ایک کمی ہوگی تو اللہ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں. کیا خیال ہے؟ خوبیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں. تو جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرو. اب اپنے معاملات میں کیا کر رہا ہوں اس کو چھوڑ، یہ ٹھیک ہونی چاہیے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس بات کو سمجھنا، اس رشتے کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہ عورت اللہ کے نام پر آپ کے لیے حلال ہوئی ہے. اب آپ نے کس حد تک صبر کرنا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو آپ پڑھیں. آپ نے کس انداز سے اپنی ازواج کے ساتھ، اور ایک دو نہیں 11 ازواج، اور یہ 11 کی 11 سب سے زیادہ گواہی دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی پر. سب سے پہلے جو آپ کی تصدیق کی ہے وہ آپ کی زوجہ نے کی ہے. حالانکہ بیوی کا ماننا مشکل ہوتا ہے. آپ کے غلام نے کی ہے، اس کا ماننا مشکل ہوتا ہے. آپ کے دوست نے کی ہے جو آپ سے 2 سال سے چھوٹے ہیں، صرف بچپن میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. کیسی پاکیزہ زندگی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آج باہر میں جو کچھ بھی ہوں، میری بیوی کہتے تھے بندہ ہی نہیں، اس کو گھر میں تمیز ہی نہیں ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتی. کیونکہ میری گھریلو زندگی وہ اس طرح تباہ ہو چکی. سارا دن دکان پہ کھڑا ہے، دفتر میں کھڑا ہے، کام پہ کھڑا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے چائے پئیں گے، ٹھنڈا لیں گے، کیا حال ہے. اور جیسے ہی چھٹی کر کے گھر پہنچا ہے سارے اخلاق گھر سے باہر. اب سارے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا گھر میں. تو یہ کون سے اخلاق ہے جن کا تعلق بازار اور دکان اور دفتر کے ساتھ ہے، گھر کے ساتھ نہیں ہے؟
تو جو اخلاق آپ وہاں پہ، تو سمجھ آ گئی نا کہ وہ جو تھا وہ بھی اخلاق نہیں تھا، اسے کیا کہیں گے؟ سامنے کچھ اور ہو، پیچھ پیچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے اب یہ جو معاملہ شروع ہے کچھ عرصے سے، وہ یہ کہ میاں بیوی اپنے معاملات بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جھگڑا میاں ماں باپ کا چل رہا ہے تو اس میں ڈالا جاتا ہے اولاد کو، وہ کہتے تیرے باپ نے یہ کیا، وہ کہتے تیری ماں نے یہ کیا۔ اب جو بچوں کو آپ یہ سکھا رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ کل کو آپ کے ساتھ دیں گے یا بتائیں گے کہ ہمارے والدین بہت اچھے تھے؟ آپ کا معاملہ ہے، آپ خود حل کریں یا اپنے بڑوں کو لائیں، ان کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ انگلینڈ میں ایک ایسا کیس ہوا ہے کہ ماں باپ صرف بچوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ غلطی تمہاری اس کی ہے اور غلطی اس کی ہے، بچے نے فون کر دیا کہ آ کے لے جاؤ ان دونوں کو، یہ دونوں پاگل ہیں، اب دونوں وہاں بیٹھے۔ تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ ایک بات اس حوالے سے وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری چیز رکھی ہے، یہ لوہا ہے نا، اگر لوہے کے دو پیس جوڑنے ہیں تو ویلڈنگ ہے، یہ جڑ جائیں گے۔ دو اینٹیں ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے سیمٹ ہے، دو کاغذ ہے ان کو جوڑنے کے لیے گوند ہے، دو لکڑی ہے ان کو جوڑنے کے لیے میخ ہے۔ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری چیز رکھی ہے، کہ جو دل ہیں ہمارے، ان کو جوڑنے کے لیے جو تیسری چیز اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ جب زندگی میں آئے گا تو دل جوڑیں گے، جب اسے نکال دیں گے تو پھر دل نہیں جوڑ سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں دین کا کتنا دخل ہے یہ آپ خود جا کے اپنا اندازہ کر لیں گے کہ میرے گھر میں دین کا کتنا دخل ہے۔ وہاں سالن پہ، کپڑوں پہ، نمک پہ، مرچ پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے پہ کبھی ہوا ہے؟ کبھی کسی نے گھر میں قرآن کھولا ہے؟ کبھی کسی نے گھر میں ترجمہ پڑھا ہے؟ کبھی کسی نے گھر میں دین کے کسی حکم پہ عمل کیا ہے؟ اور اگر کوئی کرنا چاہے تو پورا گھر رکاوٹ بنتا ہے کہ دین کا یہ کام نہیں کرنا، تو دین وہاں کہاں سے ہوا؟ میں دین کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے رہا اور کہہ رہا ہوں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، یہ گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ ایسا ہوگا؟ پہلے آپ کو دین لانا پڑے گا اپنے گھر میں، جب دین داخل ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز سارے کے سارے جھگڑے گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ ایلا یہ ہوتا ہے مرد قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب 4 ماہ تک نہیں آئے گا، 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب اس پر قسم اٹھا لے، یا یہ کہہ دے کہ میں 5 ماہ 6 ماہ 7 ماہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا یہ کہہ دے کہ میں کبھی بھی تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ 4 ماہ اور 4 ماہ سے زائد بول دیتا ہے، 5 ماہ 6 ماہ 7 ماہ، یا یہ کہہ دیتا ہے کبھی بھی نہیں، کوئی تعین نہیں کرتا، کبھی بھی تیرے قریب نہیں ہوگا۔ یہ 3 قسمیں ایلا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ایلا۔ چوتھی قسم یہ ہے، وہ کہتا ہے میں 1 مہینہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، 2 مہینے، یعنی 4 ماہ سے کم بولتا ہے۔ یہ شرعی ایلا نہیں ہے۔ یہ ایلا شرعی اور غیر شرعی کا فرق کیا ہے یہ سمجھیں گے کہ جب 4 ماہ کہا یا 4 ماہ سے زائد مدت تعین سے کہی یا لا علی تعین کہا تو 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر 4 ماہ تک اس کے قریب نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ اور طلاق بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کہتے ہیں جس طلاق میں آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، اور طلاق بائن وہ ہوتی ہے جب تک کہ نکاح دوبارہ نہیں ہوگا وہ لڑکی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، نکاح بھی نیا ہوگا، مہر بھی نیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کا فرق کیا ہوتا ہے؟ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ آپ صریح الفاظ سے، اللہ نہ کرے اپنے بیوی کو طلاق دیں، صریح الفاظ سے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہیں۔ اگر یہ الفاظ کہتے ہیں صریح لفظ، طلاق کا لفظ بولتے ہیں اور 1 دفعہ بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اور اگر آپ 2 دفعہ یہی لفظ بولتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں طلاق رجعی۔ یہ کیا فرق کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں آپ 1 دفعہ اگر بولا ہے تو کبھی بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر 2 دفعہ بولا ہے پھر عدت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت آگے آئے گی، فی الحال یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ جب عدت گزر گئی، اس کے بعد 2 دفعہ بولا ہوا ہے، آپ اس عورت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اسی طرح طلاق بائن۔ طلاق بائن ایک بھی ہو، طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ الفاظ صریح نہیں ہے لیکن مراد اس سے طلاق ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تمہارا میرا رشتہ ختم، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طلاق کے ساتھ۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ طلاق
بائن، یہ ایک دفعہ اگر بولتا ہے اور نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائن ہوگی، اور طلاق بائن کے اندر جب آپ نے رجوع کرنا ہوگا تو نکاح دوسرا ہوگا۔ اگر یہ کہا کہ 4 مہینے اور قسم اٹھائی ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں ہوگا، ایک ہے مجبوری کوئی ایسی بن گئی کہ بیوی کے قریب نہیں آ رہا، یہ الہ نہیں ہے۔ الہ میاں قسم اٹھا دے کہ میں تمہارے قریب نہیں ہوں گا، 4 ماہ کی قسم اٹھائی ہے، 5 ماہ کی قسم اٹھائی ہے، یا بغیر تعین کی قسم اٹھائی ہے، 4 ماہ گزرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ بات سمجھ گیا جی؟ ایک اگر 4 ماہ سے کم کہا، 1 ماہ 2 ماہ کہا اور پھر قریب نہیں گیا تو قسم تو پوری ہو گئی، یعنی اس کا کفارہ نہیں ہوا، لیکن بیوی پر طلاق بھی نہیں ہوگی اور اس کے لیے کوئی اور پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی قسم پوری ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ 1 ماہ کہا تھا اور پھر قریب چلا گیا ہے تو اب قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ 4 ماہ کا کہا تھا، 4 ماہ کے اندر اندر قریب چلا گیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کتنا ہے کل بتایا؟ جزاک اللہ۔ 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، یا ان کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے، ایک قسم کا کفارہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ الہ کا تعلق قسم کے ساتھ ہے اور 4 ماہ کے ساتھ ہے۔ 4 ماہ سے کم ہے تو وہ الہ شرعی نہیں ہے، لیکن اس میں اگر قسم توڑ جائے گا، 1 ماہ کہا تھا اور 1 ماہ نہیں رک سکا تو کفارہ ادا کرنا ہے۔ 4 ماہ کہا تھا، ان 4 ماہ کے اندر قریب چلا گیا تو کفارہ ادا کرنا ہے۔ 4 ماہ پورے ہو گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِنْ فَاءُوا، اگر رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ارادہ کر چکے ہو، یعنی یہ جو کہا تھا 4 ماہ اور پھر قریب نہیں آیا، اس کا ارادہ کر چکے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں۔ اب یہاں کوئی دوسرا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی، طلاق بتہ۔ دیکھو نا، آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کیونکہ کوئی تعلق نہیں نا ہمارا اس سے، بس ٹھیک ہے، یا تو رکھ لو تو یا پھر ساری چھوڑ دو۔ طلاق بتہ دی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا کہ جی اس نے طلاق بتہ دی، حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس اور کہو کہ میں حج پہ آ رہا ہوں، وہ بھی وہاں سے چلے، وہ بھی حج پہ آئے تو حج پہ ملاقات ہو جائے گی، وہاں پہ سوال چو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ بندہ آ گیا اور طواف کے دوران ملا ہے اور کہنے لگا حضرت میں وہ ہوں جس نے بیوی کو طلاق بتہ دی ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو فرمائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بس بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، مسجد حرام ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہاری اس سے نیت کیا تھی؟ اب اس کا جملہ سنیے گا، مصنف ابن شیبہ میں کہتا ہے اللہ کی قسم اگر بیت اللہ سامنے نہ ہوتا میں جھوٹ بولتا۔ یہ خیر القرون کی بات کر رہا ہوں میں، آج تو چھوڑے نا، جہاں جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، یہ کہہ رہا ہے اگر یہ بیت اللہ سامنے نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں جھوٹ بولتا، لیکن اب چونکہ بیت اللہ سامنے اور پھل سے اس جگہ پہ گیا ہوں، اس سے مراد میری طلاق ہی تھی۔ تو فرمایا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، تو آج کتنے سارے جھوٹ شامل ہوں گے۔ مولوی قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم دمیال کیمپ پنڈی میں کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی میں نے اپنی بیوی کو ایک بڑی طلاق دی ہے، ایک بڑی طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ مجھے عجیب سا لگا کہ ایک بڑی طلاق کیا ہوتی ہے؟ 1 دی ہے، 2 دی ہے، 3 دی ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک بڑی دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس بات کو کھولنے کے لیے کہا کہ دیکھو ایک جو بڑی ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، 3 اگر چھوٹی چھوٹی ہوں تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 3 اگر چھوٹی چھوٹی ہوں۔ کہتے جی ہوا یہی تھا، 3 چھوٹی چھوٹی دی تھی، لیکن مجھے کسی نے کہا تھا اگر تم نے 3 بتائی تو وہ قیدے ختم ہو گیا، تم کہو ایک بڑی دی ہے۔ مولوی صاحب نے تو مسئلہ وہ بتانا جو آپ پوچھ رہے ہیں، جواب وہ دینا جو آپ نے پوچھا ہے، اگر اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو قصوروار وہ نہیں ہے، آپ ہیں۔ ٹیکسلا سے ایک بندہ ہے میرے پاس کہ جی میں نے پہلے مجھے اپنی رپورٹیں دکھائیں کہ میرا یہ دماغ خراب ہے اور یہ خراب ہے اور یہ میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن ہے، کافی سارے رپورٹ، میں حیران تھا کہ نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میرے سامنے یہ کیا دکھا رہا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد اپنے مدعا پہ آیا، کہتا جی کہ میں نے چونکہ ڈپریشن کا مریض ہوں، یہ میڈیسن چل رہی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ اب ٹیکسلا کے سے لے کے جیلم تک درمیان میں کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی پھر چونترا، اور یہاں آ کے بس۔ تو اس نے ڈھونڈا کہ کوئی ایسا مولوی دیکھے نا جو چھوٹا سا ہو تاکہ وہ مسئلہ آسانی ہو، بتا دیجیے کہ اس کا دماغ خراب۔ میں نے اب چونکہ الحمدللہ میں اپنے اساتذہ پہ فخر ہے،
انہوں نے تربیت کی ہوئی. میں نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ جب آپ طلاق دے رہے تھے اس وقت وہاں کون کون تھا؟ میری بیٹی تھی، میری بھابھی تھی، میری بیگم. میں نے کہا آپ کہاں تھے؟ ایک کمرے میں. میں نے کہا اس کمرے میں پنکھا بھی ہوگا، دیواریں بھی ہوں گی، پردے بھی ہوں گے، بیڈ صوفہ کہتا ہاں سب کچھ تھا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ طلاق پنکھے کو دی ہو. کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا؟ میں نے دیوار کو دی ہو. مولوی صاحب نہیں ایسے تو نہیں، میں بیٹی کو دی ہو. نہیں اس کے ساتھ تو میرا نکاح نہیں. میں نے بھابھی کو دی ہو. نہیں. میں نے کہا اتنا تمہیں فرق پتہ ہے کہ یہ پنکھا ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ بیٹی ہے، یہ بھابھی ہے، یہ نہیں پتہ تھا یہ بیوی ہے اور میں طلاق دے رہا ہوں؟ ہے جی دماغ ادھر تو کام کر رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے غلطی سے پنکھے کو طلاق دے دی، میرا دماغ نہیں کام کرتا تھا، میں نے دیوار کو طلاق دے دی، میں نے اپنی بیٹی کو طلاق دے دی. کس کو دی ہے؟ بیوی کو. لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. میں نے کہا جی میرا کر رہا ہے، طلاق ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس انداز سے جھوٹ بولنا، اس انداز سے بات بنانا کہ کہیں نہ کہیں سے نکلے، یہ شریعت ہے، مذاق نہیں. یہ مذاق نہیں ہوگا یہاں پہ کہ آپ جو آپ کے دل میں آئے وہ کرتے رہیں. اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کا حکم ماننا ہے اور اس کی حدود میں رہنا ہے تو پھر آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جو آپ حدود اللہ سے باہر نکل رہے ہو. اللہ سمجھ.